غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان کا راستہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلنے دے جو گمراہ ہو گئے۔ غیر المغضوبی علیہم کا مطلب ہے نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جنہوں نے حق کو جاننے کے باوجود اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اور اس کے نتیجے میں اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ ولا الضالین کا مطلب ہے اور نہ ان کا راستہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو جہالت یا گمراہی کی وجہ سے صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ اس آیت کے ذریعے ایک مومن اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اسے ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچائے جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے یا جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ یہ دعا اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ صحیح راستے پر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کی مدد سے گمراہی اور نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ یہ آیت سورہ الفاتحہ کا حصہ ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس آیت کا مقصد مومنین کو یہ سکھانا تھا کہ وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ وہ انہیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچائے جو نافرمانی، گمراہی یا اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ جب ایک طالب علم اپنے استاد کی ہدایات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح غیر المغضوب علیہم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے غضب سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائے جو جہالت یا غلط فہمی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، تاکہ وہ ہمیشہ صحیح راستے پر قائم رہے۔ ایک طالب علم جو علم کی تلاش میں ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائے جو علم کی کمی یا غلط علم کی وجہ سے بھٹک گئے۔ ایک مومن جو اپنی روحانی حفاظت چاہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے ان راستوں سے دور رکھے جو اللہ کے غضب اور گمراہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک انسان جو اللہ کی ہدایت اور حفاظت چاہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ صحیح راستے پر رکھے اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچائے۔ اس آیت کا تجزیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ سے صحیح راستے پر رہنے کی دعا کرنی چاہیے اور ان راستوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کے غضب یا گمراہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی طلب کرنی چاہیے تاکہ ہم بھٹکنے اور نافرمانی سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر رکھے اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنے دے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ کی ہدایت کے بغیر ہم صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی رہنمائی کی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ سے صحیح راستے پر رہنے کی دعا، اللہ کے غضب کے مستحق لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا، گمراہی اور جہالت سے بچنے کی دعا، ہدایت اور روحانی حفاظت کے لیے اللہ کی مدد کی طلب۔ روزمرہ کی زندگی ہمیں اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے تاکہ ہم غلط راستے پر نہ چلیں۔ تعلیم اور علم کی تلاش کے دوران ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں غلط علم اور گمراہی سے بچائے۔ روحانی زندگی، ہماری روحانی زندگی میں ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر رکھے اور بھٹکنے سے بچائے۔ معاشرتی تعلقات، ہمیں اپنی معاشرتی زندگی میں
अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें बुरे लोगों की सोहबत से बचाए। अखलाकी तरबियत। हमें अपनी अखलाकी तरबियत के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें नाफरमानी और गुनाह के रास्ते से दूर रखे। हमने ये सबक सीखा कि हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें सही रास्ते पर रखे और उन रास्तों से बचाए जो अल्लाह के गजब या गुमराही का सबब बन सकते हैं। ये आयत हमें नाफरमानी और गुमराही से बचने की तरगीब देती है।